احسان بھائی صاحب، آپ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں۔ پاکستان سے جو غیر قانونی طور پہ افغان موجود تھے ان کو اب نکالا جا رہا ہے، اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب، یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے حکمرانوں نے اس معاملے میں جو غلطیاں کیں، کیونکہ ملک چلانے کے لیے یہ رویے اختیار نہیں کیے جا سکتے کہ آپ ومز پر فیصلے کریں کہ افغانستان میں اگر طالبان آ جاتے ہیں تو ہمارا شمال مغرب محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ مذہب کے ناطے انڈیا کے خلاف ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جرنیل تو کہتے رہے کہ ہم نے انڈیا کو نہیں چھوڑنا اپنی حکومت کرنے کے لیے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ سول گورنمنٹ، ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر، وہ بھی کہے کہ میں نے 1000 سال بھارت سے جنگ کرنی۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے روس کی وجہ سے پاکستان میں ہجرت شروع کر دی۔ آہستہ 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 40 لاکھ افغان مہاجرین ہو گئے، کچھ ایران کی طرف چلے گئے۔ اب عقل دیکھیں، عقل ایران کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بارڈر پہ کیمپ لگا دیے کہ بھئی آپ کیمپوں میں رہیں گے، شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے 40 لاکھ لوگ آئے اور ان کو کیمپوں میں نہیں رکھا کہ آپ جائیں جہاں مرضی رہیں۔ میاں صاحب، وہ شہروں میں آباد ہو گئے، کراچی میں بے پناہ آباد ہو گئے، لاہور میں ہو گئے۔ انہوں نے پھر کاروبار سنبھال لیے اور سمگلنگ ان کے پاس میاں صاحب، اس سمگلنگ کے نتیجے میں ملک برباد ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے 50 لاکھ ڈالرز ڈیلی سمگل ہوتے ہیں افغانستان کی طرف۔ پھر چیف آف سٹاف میاں صاحب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اکانومسٹ اکٹھے کیے۔ اکانومسٹ نے یہ کہا کہ جی جب تک سمگلنگ بند نہیں کریں گے اور جب تک یہاں سے افغانی نہیں نکالیں گے، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ افغانیوں کو نکالنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے چونکہ انہوں نے اکانومی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ سمگلنگ کرواتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے؟ سمگلنگ تو کراتے ہیں، آپ کا ڈالر سارا ادھر جا رہا ہے، آپ کی اکانومی اتنی خراب ہو گئی کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہو گیا۔ میاں صاحب، اس تجارت جو ان کے درمیان سو کالڈ بنائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اتنا ڈالر گیا کہ آپ کے ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ ملک کی اکانومی درست نہیں ہوگی تو ملک رہ نہیں سکتے۔ دہشت گردی بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں 24 حملے ہوئے خودکش، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، اس میں سے 14 افغانی نکلے، کچھ یہاں کے، کچھ افغانستان سے آئے ہوئے۔ ایک بات میں آپ کو برملا کہہ دوں، یہ افغانی جو یہاں کے نیشنل بھی بن رہے ہیں، چاہے کسی نے بنائے ہوں، پیسے لے کے بنائے ہوں، یہ ان کے بچے 40 سال میں جوان ہو گئے پیدا ہو کے، چوتھی نسل بھی یہ قوم پرست ہیں، نیشنلسٹ ہیں، یہ افغان ہی ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ پرو پاکستان نہیں ہیں، وہ افغانی ہیں۔ اس لیے یہ اگر کوئی سمجھے احمقانہ طور پر کہ ان کو رکھو، جی یہ مسلمان ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے شہری ہیں، رہیں محلوں میں رہیں، کاروبار کریں، سیدھی ان کی رائے ہے میاں صاحب، چھپاتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانیوں نے، ہم طالبان نے، مجاہدین نے پہلے روس کو شکست دی، پھر ہم نے امریکہ کو شکست دی، تو پاکستان کیا ہے؟ ہم اپنا مذہب پہلے نافذ کریں گے قبائلی علاقے پہ، پھر خیبر پختونخوا میں، پھر آگے جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کہے
کہ نہیں جی یہ تو پاکستانی ہے وہ غلط کرتا ہے. وہیں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کو 40 سال ہو گئے ہیں 50 سال ہو گئے ہیں چوتھی نسل ان کی یہاں پہ ہے تو وہ پاکستانی نہیں بنے وہ افغانی ہیں. لہٰذا حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے وہ اپنے ملک میں جائیں تو یہ فیصلہ درست ہے. آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ کے ملک میں یا کسی کے ملک میں کوئی فارینر غیر قانونی طور پر رہے اور آپ کو یہ بھی شک ہو کہ یہ اسمگلنگ بھی کرتا ہے، یہ دہشت گردی بھی کروا رہا ہے، یہ مخبری بھی کرتا ہے، اس نے اکانومی بھی تباہ کر دی، اس نے ملک بھی تباہ کر دیا اس کی وجہ سے، تو اس کو وہاں سے نکال دینا اس ملک کا حق ہے، قانونی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی.